کتب کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نصاب بہت بڑا ہے اور دن بہت کم ہیں، تدریسی ایام کم ہوتے ہیں، کتابیں پوری ڈال دی جاتی ہیں اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں پڑھانے والے کہ آخر کس طریقے سے اس کتاب کو ختم کریں۔ اس مسئلے کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری کتاب کے جو اسباق ہیں انہیں دنوں پر تقسیم کر لیں۔ اب یہ تقسیم پیجز کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، جو کتاب آپ نے پڑھانی ہے یا جتنی پڑھانی ہے، جو آپ کو نصاب دیا گیا ہے اس کے کتنے صفحات ہیں، اس کو ڈیلی بنیادوں پہ آپ کیلکولیٹ تقسیم کر دیں کہ بھی روزانہ اتنے صفحات اگر میں پڑھاتا ہوں تو جناب والا میری کتاب سال کے اختتام پر یا جو مجھے جتنے تعلیمی ایام دیے گئے ہیں اس پہ یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ صفحات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں تو جو چیپٹرز ہیں، اسباق کے نام دیے گئے ہیں، ان اسباق کی تعداد کو دیکھ لیں کہ کتنے اسباق ہیں اور ایک سبق کو کتنا دن میں دوں، تو اس طرح یہ تمام کے تمام اسباق ہمارے مکمل ہو سکتے ہیں۔ اسباق کے علاوہ ابحاث ہیں، ایک ہی سبق میں کئی بحثیں بھی آ جاتی ہیں، تو ابحاث کی تعداد کو دیکھ لیں کہ اتنی ابحاث ٹوٹل اس کتاب کی بنتی ہیں، اس کو میں تعلیمی ایام پہ اگر تقسیم کرتا ہوں تو روزانہ اتنی ابحاث اگر میں پڑھاؤں گا تو اس طرح میرا تعلیمی سال کے اندر یہ نصاب، یہ کتاب میری مکمل ہو جائے گی۔ لیکن ہم کرتے نہیں ہیں ایسا۔ کتاب بسم اللہ پڑھ کر کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کتاب کھولتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے پڑھانا بس شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ٹارگٹ سیٹ نہیں ہے اس لیے ہم اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ کہیں ہم سفر پہ جاتے ہیں، پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں تو ٹارگیٹڈ سفر ہوتا ہے، بھئی اتنے دن کا سفر ہے۔ جب اتنے دن کا سفر ہے تو ہم نے روزانہ کی تقسیم کی ہوتی ہے کہ اتوار کو نکلیں گے تو پیر کو پہنچیں گے، پیر کو رات کو یہاں اسٹے کریں گے، منگل کی صبح یہاں جانا ہے، شام میں یہاں جانا ہے، بدھ کو ادھر پہنچنا ہے، جمعرات کو یہاں، جمعے کو وہاں۔ یہ سارا ترتیب دینے کے بعد اتوار کو واپسی ہم نے کراچی آ جانا ہے۔ اگر آپ ٹارگٹ طے نہ کریں، آپ بس نکل جائیں کہ بس جا رہے ہیں یار، جہاں بھی موقع لگے گا چلے جائیں گے، تو کیا آپ مطلوبہ نتائج یا اس سفر سے مطلوبہ جو سیر و سیاحت ہے وہ حاصل کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح ہم بجٹ بھی رکھتے ہیں کہ بھی اتنا خرچہ اتنے پہ کرنا ہے، تب کہیں اس بجٹ کے اندر یہ پورا سفر ہمارا مکمل ہو سکتا ہے۔ تو جب تک ہم کتاب کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ممکنہ اور مطلوبہ تعلیمی ایام میں وہ کتاب مکمل ہو سکے۔ تو نصاب بہت بڑا ہے، وہ اپنی جگہ، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ایک نوید آئی ہے کہ تعلیمی نصاب تبدیل ہو گیا ہے تنظیم المدارس کا۔ اب دیکھیں کیا آتا ہے، جب تبدیل ہوا تو انشاءاللہ کچھ اچھی ہی خبر ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو کوئی بھی کتاب، کسی بھی فن کی کتاب ہو، اس کے تعلیمی اسباق کو تعلیمی ایام پہ اگر تقسیم کر دیا جائے تو یہ کام استاد کے ویسے خود کے کرنے کے ہیں۔ استاد صاحب اگر تھوڑی سستی دکھائیں تو ناظم صاحب کر لیں، ناظم صاحب کر کے دے دیں استاد کو، بھئی اتنے صفحات بن رہے ہیں یا اتنے اسباق، اتنے ابحاث، اتنے چیپٹرز ہیں، اتنے تعلیمی ایام، روزانہ اتنا پڑھائیں، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ 100% نہیں تو 80% تو ہو ہی جائے گا، 80 نہ صحیح تو 75% تو انشاءاللہ عز و جل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب جب یہ روزانہ کی بنیاد پہ سبق تقسیم ہو گیا کہ روزانہ اتنا پڑھانا ہے، تو اس روزانہ کے سبق کی بھی تقسیم ہونی چاہیے کہ 40 منٹ کا پیریڈ ہے آپ کا، 45 منٹ کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے، تو اس 1 گھنٹے میں کتنا پڑھانا ہے، کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے۔ وغیرہ کیا ہوتا ہے، کلاس میں تشریف لائے استاد صاحب، ابھی عبارت ہی چل رہی تھی، عبارت کی ہی تصحیح ہو رہی تھی اور پیریڈ ختم ہو گیا، تعلیم کا جو اس دن کا یونٹ تھا وہ مکمل ہو گیا، یا ترجمہ چل رہا تھا مکمل ہو گیا، ابھی تعارف ہی چل رہا تھا، کلاس ہی ختم ہو گئی۔ تو اس روزانہ کے سبق کو بھی اگر تقسیم کر دیا جائے کہ استاد صاحب تشریف لائیں گے تو کتنی دیر سبق کا تعارف پیش کریں گے، کتنی دیر تک عبارت پڑھائی جائے گی، عبارت سنی جائے گی، کتنی دیر ترجمے کے اندر لگائی جائے گی، اور کتنی دیر اس مسئلے پہ استاد صاحب نے تقریر فرمانی ہے۔ تو اگر روزانہ کا جو یونٹ ہے، جو ہمیں پڑھانے کے لیے جو دورانیہ ملتا ہے، اس کو یونٹ بھی کہتے ہیں، پیریڈ بھی کہتے ہیں، حصہ بھی کہتے ہیں، تو اگر اس کے اندر روزانہ کے سبق کی، یعنی پہلا جو مرحلہ تھا پوری کتاب کو روزانہ پہ تقسیم کر دینا، دوسرا مرحلہ روزانہ کے سبق کو بھی منٹس پر تقسیم کر دینا کہ اتنے منٹ میں تعارف میں، اور اتنے منٹ میں عبارت حل کروانے پہ، اور اتنا منٹ میں ترجمہ کرنے پہ، اور اتنا منٹ میں نے
اس مسئلے کی تفہیم یا اس پر میں نے تقریر کرنی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اگر منٹس تقسیم ہوں گے تو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. پھر وہی بات ہے ٹارگٹ سیٹ کرنا. اگر آپ ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے تو کبھی بھی مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اچھا اس میں ایک بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے کہ استاد کے سست ہونے میں نا سب سے بڑا کردار طلباء کا ہوتا ہے. اگر طلباء ایکٹیو ہوں, ان کا کوئی سابقہ مطالعہ ہو, کچھ پڑھ کر آئے ہوں اور کلاس میں سوالات کرتے ہوں نا تو استاد بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور جب استاد کو پتہ ہے کہ سامنے والے سم بکم عمیون ہیں, جو میں بولوں گا وہ سن لیں گے, جو میں بتاؤں گا وہ آمنا و صدقنا کہیں گے. نہ کوئی شرح پڑھی ہے, نہ کوئی حاشیہ پڑھا ہے انہوں نے, نہ کچھ پڑھ کر آئے, نہ کوئی ترجمہ, کچھ پڑھا ہی نہیں ہے نا. جو کچھ پڑھیں گے وہ ابھی ابھی پڑھیں گے. تو ابھی ابھی میں جو آپ انہیں فیض دینا چاہیں گے فیض وہ آنکھیں بند کر کر لے لیں گے. تو جب استاد کو پتہ ہے کہ طلبہ ایسے ہیں تو پھر استاد صاحب بھی تیاری کی طرف مائل نہیں ہوتے, بس وہ بھی ٹائم پورا کر دیتے ہیں. تو طلبہ اگر سست ہیں تو کوئی بات نہیں, استاد کو چست ہونا چاہیے, استاد کی ذمہ داری ہے. وہ انشاءاللہ ہم کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ روزانہ کا جو سبق ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے, اس کو منٹس کے اندر ہم تقسیم کر لیں تو انشاءاللہ مطلوبہ نتائج تک ہم پہنچ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پڑھانا ہے, آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ علم کا خزانہ ہے, ذہن کے اندر ہے, لیکن اس کو خارج میں لے کر آئیے. اس علم کا جو کنیکشن ہے, تعلق ہے, وہ قلم کے ساتھ جوڑیں اور اس قلم کو آپ کاغذ پہ رکھیں اور جو کچھ وہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ کاغذ پہ لکھتے چلے جائیں. یقین جانیے امت کو اتنا فائدہ ہوگا آپ کے اس لکھنے سے, آپ مطلب اندازہ نہیں کر سکتے. آپ جو سبق آپ نے پڑھانا ہے نا, آپ کہاں تیاری کرتے ہیں؟ یہیں پر تیاری ہوئی ہوتی ہے. اگر ہوئی تو, اگر کی تو یہیں تیاری ہوتی ہے, کاغذ اور پیپر پہ کوئی تیاری نہیں ہوتی. تو سبقی خاکہ, لیسن پلان کرنا, جب ہم لیسن پلان کر کے جاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس عبارت کے اندر یا آج کے نفس مسئلہ میں اتنے اختلافات ہیں, اتنے فقہا کے اختلافات ہیں اور اس کے یہ جوابات ہیں. میرے پاس اتنا سا ٹائم ہے, اس اتنے سے ٹائم میں اتنے سارے مواد کو میں نے کیسے کور کرنا, یہ ہے سبقی خاکہ. تو جب آپ سبقی خاکہ تیار کرتے ہیں, لیسن پلان تیار کرتے ہیں, جو کہ ہمارے شعبے میں نہیں ہوتا, اسکولز میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے شعبے میں سبقی خاکہ کوئی تیار نہیں کرتا. لیکن اگر ہم آمادہ ہو جائیں اس بات پر کہ ہم سبقی خاکہ تیار کریں گے, اپنے اپنے جو فن آپ پڑھا رہے ہیں, طویل عرصے سے جس کتاب کو آپ پڑھا رہے ہیں, اگر اسی پہ آپ شروع ہو جائیں کہ بھی آج میں نے یہ والی بحث پڑھانی ہے, آج میں نے نائب الفاعل پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, یا آج میں نے مفعول مطلق کی بحث پڑھانی ہے, آج میں نے مفاعل خمسہ پڑھانا ہے, آج افعال ناقصہ پڑھانا ہے, تو اس کو میں نے اس انداز کے اندر پڑھانا ہے, یہ چیزیں میں نے یوز کرنی ہے. پھر اس لیسن پلاننگ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن سبقی خاکے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سبقی خاکے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ استاد صاحب کو کلاس میں آ کر یہ نہیں پوچھنا پڑے گا ہاں بھائی کہاں سے پڑھنا ہے, کل کہاں تک پڑھا تھا, ہاں بھی کون سی بحث پڑھنی ہے. استاد صاحب کو خود پتہ ہوگا کہ آج میں نے کیا پڑھانا ہے. جب لیسن پلان بنا ہوگا تو استاد جی کو خود پتہ ہوگا کہ آج میں نے کیا پڑھانا ہے. پھر اس پڑھانے کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں, کس کا ترجمہ بتانا ہے, کس کی نحوی ترکیب بتانی, کس کی صرفی ترکیب بتانی ہے, وہ لیسن پلان کے اندر آ جاتا ہے. پھر کیسے پڑھانا ہے, میتھڈ آف ٹیچنگ اس کے اندر آ جاتا ہے. کتنا پڑھانا ہے, وہ مطلوبہ ٹارگٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. کیا ریوائز کروانا ہے, پچھلے سبق کے ساتھ کس طرح کنیکشن میں نے جوڑنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ طوالت اور غیر ضروری ابحاث سے بچ جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ طالب علم کو پتا ہے کہ استاد جی کی ڈرائیونگ سیٹ جو ہے نا وہ اسٹیئرنگ تو استاد جی کے ہاتھ میں, مگر موڈ ہمارا چلے گا. انہوں نے ایک ایسا غیر ضروری مسئلہ کلاس کے اندر استاد جی کی بارگاہ میں پیش کیا اور استاد صاحب نے راؤنڈ اباؤٹ کاٹا اور پھر ایک الگ شاہراہ پہ استاد صاحب نے گاڑی چلا دی. وہ جو سبق پڑھانے آئے تھے وہ سبق ہی نہیں پڑھایا اور کلاس کا ٹائم ختم. وہ ایک جو تعلیمی دن تھا وہ سارا کا سارا کیا ہوا, ضائع ہو گیا. ایک دن ختم ہو گیا, وہ دوبارہ پلٹ کر وہ دن نہیں آئے گا. تو آپ کے مطلوبہ ٹارگٹ سے آپ کو دور کر دیا. تو لیسن پلان بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ طوالت سے بچ جائیں گے اور غیر ضروری ابحاث سے بھی بچ جائیں گے, اور جو ٹارگٹ سیٹ کریں گے انشاءاللہ اس تک پہنچ جائیں گے. اس لیسن پلان کا ایک بنیادی کمپوننٹ ہوتا ہے, بنیادی جزء لرننگ آؤٹ کمز, حاصلات تعلم.
حاصلات تعلم کے اندر آپ خود اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب میں یہ سبق پڑھاؤں گا نا تو 40 منٹ پڑھانے کے بعد جو سامنے بچہ بیٹھا ہے وہ اس قابل ہو جائے گا, اس میں کیا ہے کہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی. یہ لرننگ آؤٹ کمز روزانہ کے لکھنے ہوتے ہیں, ہر سبق کے روزانہ کے لکھنے ہوتے ہیں. 40 منٹ بہت ہوتے ہیں جی. 40 منٹ کسی مزدور کو کسی کام پر لگائیں تو اس سے بولتے ہیں بھائی 40 منٹ کے بعد یہ کام مجھے پورا چاہیے. تو آپ جب 40 منٹ کلاس میں دے رہے ہیں تو 40 منٹ کے بعد کیا چاہیے؟ کچھ تو چاہیے ہوگا نا. اس کا اجارہ بھی طے ہے, اس کا وظیفہ بھی طے ہے. تو جب آج آپ 40 منٹ کلاس کے اندر پڑھائیں گے تو اس 40 منٹ کے بعد جو سامنے طالب علم موجود ہے وہ کس قابل ہو جائے گا, اس پہ 3 جملے لکھنے ہوتے ہیں کم سے کم, کہ آج سبق کے اختتام پر طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ یہ بتا سکے, یہ بتا سکے, یہ کر کے دکھا سکے, ٹھیک ہے, اس کا اظہار کر سکے. اس طرح کے جملے لکھے جاتے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کو باقاعدہ ٹیسٹ کیا جا سکے. ٹیسٹ پیپر بنتا ہے سال کے آخر میں, لیکن ٹیسٹ پیپر سال کے شروع میں بننا چاہیے تاکہ استاد کو بھی پتا ہو کہ کیا صلاحیت ہے اس نے طالب علم کے اندر پیدا کرنی ہے. تو یہ لرننگ آؤٹ کمز لکھنے ہوتے ہیں 3 جملوں میں. پھر اس کے بعد سبق جب ختم ہوتا ہے تو ایک اسسمنٹ ہوتا ہے, یعنی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے نا اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے, جائزہ لیا جاتا ہے, تشخیص کی جاتی ہے کہ آیا میں پڑھانے میں کامیاب بھی رہا یا نہیں رہا, جیسے کہ میں کروں گا آخر میں. تو اس کو اسسمنٹ کہتے ہیں. اب وہ اسسمنٹ جو ہوتا ہے ہمارے وہاں تصور یہ ہے کہ بس ششماہی امتحان یا سالانہ امتحان, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسسمنٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. کبھی کبھی تو سبق کے دوران ہی ہو جاتا ہے کہ استاد صاحب نے 10 منٹ پڑھانے کے بعد کوئی سوال پوچھ لیا, ہاں بھائی سمجھ میں آ گئی یہ والی بات, اچھا ایسا ہو جائے تو بتاؤ ذرا کیا ہوگا. یہ اسسمنٹ ہوتا ہے, سوال کرنا بیچ میں. تو یہ اسسمنٹ بھی جو استاد محترم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں. روزانہ سبق جب ختم ہو تو جب سبقی خاکہ بنایا جاتا ہے تو اس میں آخر میں اسسمنٹ بھی لکھا جاتا ہے, جانچ لکھی جاتی ہے کہ میں یہ سوالات, اور یہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو حاصلات تعلم ہوتے ہیں, کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سبق جب ختم ہوگا تو بچہ اس قابل ہوگا. اب میں پوچھ رہا ہوں بچے سے وہی 3 سوال جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, بھائی تم یہ بتاؤ, تم یہ بتاؤ, تم یہ بتاؤ. اگر بچے نے بتا دیے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ٹیچنگ پروسیس کے اندر آپ کامیاب ہو گئے, جو آپ اس کو سکھانا چاہتے تھے آپ سکھانے میں کامیاب ہو گئے. اگر نہیں بتا سکا یا کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سبق کی مزید تکرار کی ضرورت ہے, اور آسان کرنے کی ضرورت ہے, کسی اور انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے, یا کوئی ہوم ورک دے دوں وہاں اس کی کمی پوری ہو جائے گی. تو اس آموزش کے, اس جانچ کے یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب ہم ٹیسٹ بناتے ہیں نا, ٹیسٹ کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے. اب ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ بس وضو کے فرائض کتنے ہیں, تحریر کریں, آیت, ترجمہ, دلائل, اختلاف, وہ ماشاءاللہ بڑا لمبا سا استاد صاحب سوال بناتے ہیں ایسا کہ بس بچہ لکھ لکھ کے تھک جائے. حالانکہ بعد میں کاپی انہیں چیک کرنی ہوتی ہے, اور کاپی چیک کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں. سوال ایسا بنانا چاہیے جس سے طالب علم کی صلاحیتوں کا پتہ چلے, اس نے کتنا سیکھا, نہ کہ اس کی رائٹنگ اسپیڈ چیک کرنی ہے کہ وہ 3 گھنٹے میں پیپر پورا حل کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا. تو ٹیسٹ کا پیٹرن ایسا ہونا چاہیے جس سے زیادہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ طالب علم نے کتنا سیکھا. دوسرا ہمارے یہاں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے مارکس ڈیڈکشن کا. جب نمبر کاٹتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک طالب علم نے سوال کا جواب دیا, 15 نمبر کا سوال تھا, آپ نے اس کو 14 نمبر دے دیے, 1 نمبر کاٹا, کیوں کاٹا؟ دوسرے کی کاپی چیک کری, اس کو آپ نے 12 نمبر دے دیے, 3 نمبر کاٹے, کیوں کاٹے؟ یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ثواب دی, جس کو چاہے 10 دے دیں, جس کو چاہے 12 دے دیں, جس کو چاہے 15 دے دیں. ایسا نہیں ہوتا جناب. سوال کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس سوال کے پیٹرن کے ساتھ جواب کا بھی پیٹرن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا جواب اس نوعیت کا ہوگا. ایسا نہیں کہ بچہ پسند ہے تو اس کو 14 نمبر دے دیے, اور جو بچہ پھر اس کی کاپی کو معیار بنا لیا, اور اس کی کاپی کو معیار بنانے کے بعد باقی دوسروں کو نمبر دیے جا رہے ہیں کہ جس نے ایسا لکھا ہے نا تو اس کو 14 نمبر دوں گا, جس نے اس سے کم لکھا ہے اس کو میں کم نمبر دوں گا. تو یہ تو معیار ہی نہیں ہے. تو یہ اس پہ پورا ایک سیشن ہونا چاہیے کہ پیپرز کس طریقے سے بنانے چاہیے, سوال نامہ کس طریقے سے تیار کرنا چاہیے, اسی طرح سوال میں جو نمبرات کی تقسیم ہے اس کا طریقہ کار کے پورا فارمولا ہے اس کا,
اور پھر اس کے بعد جو نمبر دیتے ہیں، جو ممتحن کاپی چیک کرتا ہے، اس کا پیٹرن اور اس کا معیار کیا ہوتا ہے، اور نمبر کی کٹوتی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. یہ استاد کی ثوابدید پہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کے چاہے نمبر کاٹ دیں. کسی کے مستقبل کا سوال ہے بھائی، آپ کی پسند اور ناپسند کا سوال نہیں ہے. اب اس کا گریڈ متاثر ہوگا آپ کے نمبروں کی کٹوتی کی وجہ سے. تو یہ پورا ایک سیشن اس کے اوپر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد ہے ٹیچنگ میتھڈس. جب ہم سبق کی خاکہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس بات کا بھی تعین کر لیتے ہیں کہ آج اس سبق کو میں نے کس انداز کے اندر پڑھانا ہے. ہمارے وہاں جو عمومی انداز ہے وہ لیکچر میتھڈ کا ہے، یعنی استاد صاحب تشریف لاتے ہیں اور کتاب کھولی، عبارت پڑھی گئی، ترجمہ ہوا، اس کے بعد استاد صاحب نے تقریر کی، بس ختم. اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن زیادہ سے زیادہ عبارت تک ہوتی ہے، بس عبارت پڑھنے تک یا عبارت کے حل کرنے تک. اور آج کا جو زمانہ چل رہا تو اس میں عبارت بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے، بچوں کی عربی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. عبارت بنانا اور اس کو پھر حل کروانے میں ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، باقی کام کب چلے گا نا. تو مجھ جیسے اساتذہ پھر عبارت خود ہی پڑھ لیتے ہیں کہ ہماری عبارت اچھی ہو جائے، کیونکہ بچوں سے پڑھوائیں گے تو ٹائم سارا ختم ہو جائے گا، پڑھائیں گے کب. تو لیکچر میتھڈ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہمارے وہاں یوز ہوتا ہے بیان کرنے کا طریقہ. لیکن موضوع کی مناسبت سے مختلف قسم کے میتھڈز یوز کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح فنون کے اعتبار سے مختلف قسم کے میتھڈز یوز کیے جا سکتے ہیں. اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا نمونہ ملتا ہے. صرف بخاری شریف کتاب العلم کے اندر سے اگر ہم دیکھیں تو کئی چیزوں کے نمونے ہمیں وہاں پر مل جاتے ہیں. جیسے انکوائری میتھڈ، یعنی بچوں کو آمادہ بھی کرنا ہے، ان کی سابقہ معلومات کا جائزہ لینا ہے، تو کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. انکوائری میتھڈ میں سوال ہوتا ہے، بچوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں. جب سوال پوچھا جاتا ہے تو طالب علم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے نہیں آتی، اور جب اسے پتہ چل جائے کہ مجھے نہیں آتی تو پھر سیکھنا چاہتا ہے وہ. جب تک آپ اس سے یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ تمہیں نہیں آتا، اس وقت تک وہ سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوگا. تو علم کی بھوک اس کے اندر لگنی چاہیے اسے. تو انکوائری میتھڈ ہونا چاہیے، سوالات کا ذریعہ بھی کبھی اختیار کریں. اسی طرح پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. طلبہ کے گروپ بنائیں، ان گروپس کو مختلف کام دے دیں. بھائی آپ نے جو ہے وہ افعال خمسہ کا چارٹ بنا کے لے کر آنا ہے، آپ نے جناب والا کلمے کی اقسام پر چارٹ بنا کر لے کر آنا ہے، آپ نے منصوبات کا چارٹ بنا کر لے کر آنا ہے، آپ نے مجرورات کا چارٹ بنا کر لے کر آنا ہے، آپ نے امر کی بحث کا چارٹ بنا کر لے کر آنا ہے، آپ نے جناب کتاب البیوع کا کوئی مضمون اس کو دے دیا. مختلف قسم کے جو مضامین پڑھاتے ہیں وہ ٹیم بنائی، اور ٹیم بنا کر پروجیکٹ انہیں دے دیا کہ آپ نے یہ والا چارٹ بنا کر لے کر آنا ہے، اس کا کوئی منصوبہ تیار کر کے لے کر آنا ہے. پھر اسی طرح ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا، پہلے پڑھایا نہیں بلکہ پہلے عملی طور پہ حضور نے سکھایا سب کو کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. تو عملی طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ اگر آپ مثال لینا چاہیں تو غزوہ خندق کی لے لیں کہ حضور نے صحابہ کی ٹیمیں بنائی خندق کھودنے کے لیے، ان کو خندق کھودنے پر مامور کیا، اس سے خندق کھودنے کا طریقہ سیکھے ان لوگوں نے. اسی طرح ٹیم مینجمنٹ اگر دیکھنا چاہیں تو خندق کے موقع پر دیکھیں کہ حضور نے سارے صحابہ کو ایک جگہ پہ نہیں لگایا بلکہ مختلف قطع اراضی تقسیم فرما دی ہے کہ اس ٹیم کے پاس اتنا حصہ، اس ٹیم کے پاس اتنا حصہ، تاکہ ٹیم ورک ان کے اندر پیدا ہو سکے. اسی طرح ہوتا ہے رول پلے میتھڈ. دو طلبہ کو اب زید بکر بنا دیں، ان کے اصلی نام نہ لینا چاہیں، اور ان کے درمیان مکالمہ کروانا. جیسے کہ سیدنا جبریل امین پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تو وہ حدیث جبریل جو بڑی مشہور ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال پیش کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. سرکار نے اس کے جوابات ارشاد فرمایا. جب وہ چلے گئے تو حضور نے تو عمر سے فرمایا پتہ ہے کون تھے؟ کہ اللہ و رسول عالم. کہا جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم. کیوں آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو رول پلے میتھڈ سے بھی ایکٹیویٹی لرننگ کی جا سکتی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ ٹولز ہیں، ٹیچنگ ایڈز ہیں، اس کو یوز کریں. ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کتاب کھولی اور کتاب بند کری، کرسی سے اٹھ کے چلے گئے. قلم اٹھا کر بورڈ کا استعمال کرنا بہت سے اساتذہ کرام پہ بھاری پڑتا ہے. وہ بورڈ پہ لکھنا پسند نہیں کرتے، یا جو بحث پڑھانے جا رہے ہیں، خیر وہ عنوان کی مناسبت بھی ہو سکتی ہے، کسی مضمون میں ضروری ہے، کسی میں ضروری نہیں ہے، لیکن جو آپ بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتے ہیں وہ بتا کر سمجھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا لکھ کر سمجھانے کے اندر مزہ آتا ہے، اور تفہیم اس کی اچھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے چارٹس کا استعمال کریں پڑھانے کے لیے. اب وہ خاکے بناتے ہیں مگر ذہن میں خاکے بن رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ
کلمہ ہے, کلمے کی 3 لائنیں ہو گئیں, اسم فعل حرف ہو گیا, اسم کے نیچے اتنا ہو گیا, فعل کی 2 قسمیں ہو گئیں, تو حرف کی اتنی قسمیں ہو گئیں, تو وہ جناب والا سارا کا سارا ہوا میں چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ بورڈ کے اوپر ہو جائے تو بچوں کے لیے سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا. اسی طرح کہیں آڈیو سنانی ہے تو آڈیو ویژول ایڈز, کہیں ویڈیو دکھانی ہے تو اس کو استعمال کریں, آڈیو ویژول ایڈز کا بھی استعمال کریں. پریزنٹیشنز کا زمانہ ہے آج کل, اور بہت ساری پریزنٹیشن اب تو بنی بنائی مل جاتی ہیں, ان کو طلباء کو دکھائیں, اس کے ذریعے پڑھائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں دیکھنے کی, سننے کی, وہ ساری کی ساری صلاحیتیں مرکوز ہو جاتی ہیں. جب ساری صلاحیتیں مرکوز ہوتی ہیں تو جو ہم پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی تفہیم بہت اچھے انداز میں